اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی اور آپ وہ علامہ اقبال اور سرگرمی ہے آپ کی علامہ اقبال کی زندگی کا خاکہ لکھنا ہے، یعنی کہ ان کی جو زندگی کی کچھ چیدہ باتیں آپ لوگوں نے اپنے رجسٹر پر لکھنی ہیں۔ اصل کے اعتبار سے عربی ہے جس کے لغوی معنی ہے زمن میں لیے ہوئے، کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ دنیا کے ہر مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے اور موضوع کے چیدہ پہلوؤں پر دلچسپ رائے میں اظہار کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، مضمون لکھتے وقت ضروری باتیں کچھ آپ لوگوں کو مد نظر رکھنی چاہیے، وہ کون کون سی ہیں؟ مضمون کو نہایت درجہ خوش خط لکھیں تاکہ آسانی سے درست طور پر پڑھا اور سمجھا جا سکے۔ مضمون کو مکمل کر لینے کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھیں تاکہ چھوٹے ہوئے الفاظ لکھے جا سکیں، املا کی غلطیاں بھی درست کی جا سکیں اور خیالات جو لکھنے سے رہ گئے ہیں وہ پڑھتے ہوئے یاد آئیں تو لکھے جا سکیں۔ اب مضمون جو سے ہے اس کی کئی اقسام ہیں، ادبی، اخلاقی۔ ادبی جو ادب سے متعلق ہوتے ہیں جیسے کہ شعراء کے لطائف، شعر و سخن۔ اخلاقی جس میں اخلاق، انصاف، رحم، معاشرتی جو رسم و رواج ہوگی اس میں گداگری ہوگی، انصاف ہو گیا، سوانحی کسی شخصیت کے بارے میں ہوگے۔ سیاسی جو اس کا تعلق سیاست سے ہو۔ سائنسی ایسے مضامین جو سائنس سے متعلق ہوں ان کو سائنسی مضامین کہا جاتا ہے جیسے ٹیلی ویژن، ایٹم بم، ریڈار۔ اور تاریخی ایسے مضامین جن کا تعلق تاریخ سے ہو، جغرافیائی جو اہل زمین کے حالات سے متعلق ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مضمون کی اقسام ہے۔ اچھا جی، مضمون لکھتے وقت سب سے پہلے جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ ہے تعارف و تمہید۔ سب سے پہلے جو آپ مضمون لکھتے ہیں یہ مضمون کا ابتدائی حصہ ہے اور یہ دلچسپ اور جامع ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جب کوئی بھی آپ مضمون لکھتے ہیں تو مضمون کا جو عنوان دیا گیا ہوتا ہے آپ نے اس کا مختصر تعارف بیان کرنا ہوتا ہے اور یہ تعارف ایسا ہوتا چاہیے کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو مکمل معلومات ہونی چاہیے اور یہ آپ لوگوں کا جو تعارف کا ابتدائی حصہ ہے یہ دلچسپ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے نفس مضمون یعنی کہ اس حصے میں موضوع کے بارے میں جتنی بھی معلومات اور مواد پیش کیا جا سکتا ہے، جتنا بھی آپ لوگوں کو علم ہے اس موضوع کے بارے میں، وہ سارا مواد اس کے بارے میں آپ لوگ نفس مضمون میں لکھتے ہیں۔ اچھا بچوں، مضمون لکھتے وقت آپ لوگوں نے ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ مضمون کو آپ پیراگراف میں لکھیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہر پیراگراف میں جب آپ کوئی بھی آپ کے خیالات ہیں ان کو پیراگراف میں بیان کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو تیسری چیز ہے اختتام۔ اب مضمون میں پہلا آپ نے اس کا تعارف کروایا، دوسرا آپ نے سارا وہ مضمون جو سا تھا اس کا سارا مواد پیش کیا اور آخر میں آپ نے اختتام کرنا ہے۔ تو یہ حصہ بھی دلچسپ اور جامع ہونا چاہیے، اس میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کے جو مضمون ہے اس میں کوئی دلائل اگر پیش کیے جا سکتے ہیں تو آپ نے دلائل ہی نہیں دیے اور جو مضمون ہے آپ کا وہ مکمل بھی نہیں ہوتا۔ اور آج کا جو آپ کا مضمون ہے مضمون نمبر 2 کا نام ہے علامہ اقبال۔ تو آ جاتے ہیں مضمون علامہ اقبال کی طرف۔ آپ کا یہ جو مضمون ہے وہ ہے، یہ آپ کو میں نے مضمون کی اقسام پڑھائی تھی، تو یہ جو مضمون ہے آپ کا وہ سوانحی مضمون ہے، کیونکہ سوانحی مضمون وہ ہوتا ہے جس میں کسی شخصیت کے احوال بیان کیے گئے ہوں، جیسے اقبال کا اعظم کسی بھی شخص، چودھری رحمت علی کسی بھی شخصیت کے بارے میں آ سکتا ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے آپ کا وہ سوانحی مضمون ہے جو علامہ اقبال کے بارے میں ہے۔ علامہ اقبال جن سے تھے وہ 9 نومبر
17 کو پیدا ہوئے تھے اور ان جو 1870 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد کا نام صوفی نور محمد تھا جو سیالکوٹ میں ان کی ٹوپیوں کی دکان ہوا کرتی تھی. وہ نیک طبیعت کے مالک تھے. ٹھیک ہے. 9 نومبر 1870 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور بچے کا نام محمد اقبال رکھا گیا. عام مسلمان بچوں کی طرح اقبال نے بھی سب سے پہلے ایک دینی مدرسہ میں عربی کی تعلیم حاصل کی. 5 سال کی عمر میں مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا. یہاں آپ نے پرائمری اور میٹرک میں وظائف حاصل کیے. میٹرک پاس کرنے کے بعد مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور وہاں سے FA کا امتحان پاس کیا. سیالکوٹ میں آپ کو مولوی میر حسن جو ان کے استاد کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے جو استاد ہیں ان کا نام میر حسن ہے، ان کی صحبت سے آپ فیضیاب ہوئے. انہوں نے اقبال کو عربی اور فارسی اور اسلامیات کی تعلیم کا ذوق ان کے اندر پیدا کیا. علامہ اقبال اپنے استاد کا بے حد احترام کرتے تھے. حکومت کی طرف سے مولوی میر حسن صاحب کو شمس العلماء کا خطاب علامہ اقبال کے مشورے ہی سے ملا. جب حکومت کی طرف سے سوال ہوا کہ مولوی صاحب نے کون سی کتاب لکھی ہے تو علامہ اقبال نے فرمایا، میں خود ان کی زندہ تصنیف ہوں. سیالکوٹ سے FA کرنے کے بعد علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے. گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کا امتحان پاس کیا اور یہیں سے فلسفے میں MA کیا اور پنجاب بھر میں اول رہے. یہاں آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسے لائق استاد سے استفادہ کرنے کا موقع ملا. اچھا جی، اس کے بعد آپ کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں پروفیسر رہے لیکن پرنسپل سے اختلاف کے باعث ملازمت چھوڑ دی. اچھا جی، اس کے بعد 1905 میں آپ یورپ روانہ ہوئے. آپ نے وہاں 3 سال قیام کیا. کیمبرج یونیورسٹی سے بارٹ لا کیا اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر محمد اقبال بن کر وطن واپس آئے. اس بے وطنی اور یورپ کی بے راہ روی نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت پیدا کر دی. 1908 میں آپ وطن واپس آ گئے اور لاہور میں قیام کیا. آپ کچھ عرصہ وکالت کرتے رہے لیکن اسے مستقل پیشہ نہ بنایا. آپ کا اصل میدان شاعری تھا کیونکہ آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کر رہے تھے جسے آپ نے مسلمان قوم کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا. آپ کو بچپن ہی سے شعر و شاعری سے محبت تھی. انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونق آ جاتی تھی. اقبال کی نظم کا ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا. وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے. 1930 کے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تخیل پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی. قائد اعظم کو ولایت سے لائے اور مسلمانوں کی قیادت انہیں سونپی. اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناح ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے. پاکستان کے حصول کے لیے ان سے زیادہ موزوں مسلمانوں میں کوئی نہیں. اقبال کی رہنمائی اور قائد اعظم کی شبانہ روز محنت سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا ہلال دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا. انگریزی حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دے رکھا تھا. اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے کو عصر اقبال کہہ کر تعریف کے پھول پیش کیے. اردو میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز اقبال کی شعری مجموعے ہیں اور فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، مثنوی، اسرار و رموز، جاوید نامہ، ارمغان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے. افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے اور 21 اپریل 1938 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی. بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عوام و خواص ہے. سچ ہے کہ ایسے نابغہ روزگار کہیں صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں. وہ خود کہہ گئے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اچھا اسٹوڈینٹس، اب یہ کچھ اشعار ہیں جو آپ اس مضمون میں لکھ سکتے ہیں. یہ شعر آپ مضمون کے شروع میں لکھ سکتی ہیں. ہر دور میں زندہ تیرا پیغام رہے گا، آفاق میں پائندہ تیرا نام رہے گا، ممنون تیرا عالم اسلام رہے گا، تو ساقی ہے گردش میں تیرا جام رہے گا. اس بزم شب و روز کا ہر سال تیرا ہے، ماضی تیرا آئندہ تیرا حال تیرا ہے.
اور یہ کچھ اشعار میں آپ کو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، سلائڈز پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ بھی آپ لوگ مضمون میں جیسے جیسے آپ لکھتے جائیں گے پیراگراف، تو آپ اس کے مطابق آپ ان کو بھی بیچ میں لکھ سکتی ہیں. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بحاق کاشغر. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اقبال تیرا نام زندہ زمانے میں رہے گا، اقبال تیرا نام زمانے میں رہے گا، زندہ تیرا پیغام زمانے میں رہے گا. الفاظ تیرے دل میں سماتے ہی رہیں گے، منزل کی طرف راہ دکھاتے ہی رہیں گے. یہ کچھ اشعار میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. یہ آپ جیسے جیسے مضمون لکھیں گے آپ اس میں لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگ انٹرنیٹ سے بھی علامہ اقبال کی کافی زیادہ شاعری ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ اس کچھ اشعار جو ان سے ہیں وہ اس مضمون میں لکھ سکتی ہیں. ایک اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تقدیر کے پابند جمادات و نبادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاری او غفاری او قدوسی او جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ بھی علامہ اقبال کی شاعری کا ہی ہے، اور کچھ میں نے آپ کو ان کا نمونہ کلام پہلے بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ خود بھی اس کی کر سکتی ہیں. ایک اور شعر ہے. کر بلبل او طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ. اچھا بچوں، اب ڈائری کی طرف آ جاتے ہیں. جو ڈائری ہے آپ کی مضمون علامہ اقبال مکمل یاد کر کے آپ لوگوں نے کیلی گرافی رائٹنگ میں اپنے رجسٹر پر لکھنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. لیکچر کا اختتام دعا پر کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ حافظ.